بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویورس، دا ہوم روٹین میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک بہت خوبصورت سا ٹاپک ہے میرے ذہن میں تھا کہ خوش آمد، ہم لوگ کہتے ہیں نا خوش آمد کرنی ہے، تو خوش آمد تو نہیں کرنی چاہیے۔ خوش آمد اور تعریف دونوں میں ایک بالکل معمولی سا فرق ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا خوش آمد سے بچتے بچتے نا کسی کے اچھے کام پہ اس کی تعریف بھی نہیں کرتے، اس کو سراہتے بھی نہیں ہیں، جبکہ تعریف کھلے دل سے کرنی چاہیے۔ اگر ہم تعریف میں کنجوسی کرتے ہیں نا تو دوسرے کی، یا بلکہ کبھی کبھی ہم لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی حوصلہ افزائی کرے، ہمارے کام کو سراہے، ہماری محنت کو، تو وہ نا اس چیز سے انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے اگر ہم لوگ مطلب دونوں میں فرق سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تعریف اور خوش آمد دونوں ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن ان میں فرق بالکل ایک معمولی سا ہے کہ اگر آپ صاف دل سے، بغیر کسی مطلب سے، بغیر کسی کام نکلوانے کے نا کسی کے اچھے کام پہ، اب اس میں یہاں پہ جھوٹی نہیں، بالکل سچی تعریف جب ہم کسی کے نا، بے شک تعریف میں ایک جملہ ہی کہہ دے کہ ہاں تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، یا ہاں تم نے بہت محنت کی ہے، تو یہ یقیناً ایک تعریف ہی ہوگی۔ اور تعریف ہمیں جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی کہ اب شکر یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کو صاف نیت سے اس کام کی جو ہے نا تعریف کرنی چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے۔ اب اسی طرح ایک ماں ہے، وہ گھر میں سارا دن کام کرتی ہے، بچوں کے ساتھ کرتی ہے سارا کچھ، تو شام کو اگر اس کے شوہر یا کوئی بھی اتنا سا کہہ دے کہ ہاں تم نے کافی محنت کی ہے، یا بچوں کے ساتھ تم بہت محنت کرتی ہو، تو اس لیے ہی بہت حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بیوی اگر اپنے شوہر کو کہ ہاں آپ بچوں کی پرورش کے لیے یا گھر کی جو ہے اس کو خرچ کو ہی مینیج کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا شوہر کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، اور گھر میں ایک پرسکون اور جو ہے نا مثبت سا ماحول رہتا ہے۔ جو نیگیٹیوٹی آج کل چل رہی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہر جگہ زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ نا اگر تو تعریف کرتے نہیں ہیں، تعریف تو بالکل نہیں، یا میں کہوں گی خوش آمد کرتے ہیں جب بھی کسی سے کوئی کام ہوتا ہے۔ اب خوش آمد وہ چیز ہوتی ہے جب ہم اپنے مطلب کے لیے، اپنے کام کے لیے نا دوسرے بندے کی جھوٹی تعریف کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس نے وہ کام تو کیا ہی نہیں، یا کہ وہ اتنا اچھا ہے نہیں جتنا ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں کہ واہ جی واہ آپ نے تو بہت اچھا کر دیا، بہت ایسے کر دیا، تو یہ یہاں پہ جو ہوتا ہے نا، یہ خوش آمد آ جاتی ہے اور جھوٹی تعریف ہو جاتی ہے۔ ہم نے اگر صاف نیت سے، سچے دل سے، بغیر کسی مطلب سے کسی کے کام کی تعریف کی ہے نا، تو وہ یقیناً آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا، اور دوسرے کے دل میں نا آپ کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اسی طرح اب اگر ایک بچہ ہے، وہ سارا دن اس نے کوئی اچھا کام کیا، اچھا سا ٹیسٹ دیا ہے، یا کام اچھا کیا، کچھ بھی گھر میں اچھا آپ کی مدد کی ہے، آپ اس کو ایک چھوٹا سا فقرہ کہہ دے کہ ہاں بھائی تم نے بہت اچھا کیا، تو اب ماں اپنے بچے کو خوش آمد والے لہجے میں تو نہیں کرے گی، یا اس کی خوش آمد تو نہیں کر رہی۔ یہ تو ایک ماں کی تعریف ہے جس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس میں اعتماد آتا ہے، اور آگے چل کے وہ مضبوط بنتا ہے۔ لیکن اگر یہیں پہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی تعریف کرنا چھوڑ دی، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دی نا، تو پھر بچوں میں ایک عجیب چڑچڑاپن، ضدی، اور ہر بات پہ ہم انہیں ٹوکتے رہیں، ہر بات پہ انہیں ایسے کرتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ کبھی ہمیں یہ تو کہا نہیں کہ آپ نے کوئی اچھا بھی کام کیا، ہر بات پہ ہمیں ٹوکتے ہیں، تو وہ ذہن میں ان کے ایک نا عجیب سی الجھن سی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے تعریف ضروری ہے، لیکن خوش آمد سے بچتے ہوئے، خوش آمد نہیں میں کہوں گی یہاں پہ کرنی، تعریف جو ہوتی ہے نا وہ گھر کے کاموں میں، ہر چیز میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مدد کر رہا ہے، آپ کا کہیں بھی کوئی ساتھ دے رہا ہے نا، تو ایک فقرے میں ہی صحیح اسے اس بات کا شکر ادا ضرور اس کا کریں کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ فلاں ٹائم پہ فلاں مدد کی تھی، اس کا آپ کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اسی لیے میں کہوں گی کہ تعریف ضروری ہے۔ بعض اوقات تعریف ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو جوڑ دیتی ہے، جو کسی کا جو
ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے خوشامد نہیں اچھی لگتی یا میں خوشامد نہیں کرتی، تو خوشامد تو واقعی نہ کرنی چاہیے اور نہ ہی سن کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ نے صاف نیت سے کھلے دل سے اگر کوئی کام کیا ہے تو تب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، ہمارے کام کو سراہے۔ تو اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے تو اس سے دوسرا بندہ بھی خوش ہوگا، اور اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں وہی میں کہوں گی نا، بالکل تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی تعریف کرے گا، تو وہ تو صرف دکھاوا ہوگا، ہم اس نیت سے ہی کریں گے۔ لیکن تعریف کے لیے ہم صاف نیت سے اگر کوئی کام کیا ہو نا اور وہاں پہ تعریف کی جائے تو یہ سن کے بھی پھر اچھا لگتا ہے، اور اس سے جو ہوتا ہے نا، پھر گھر کا ماحول، جو رشتوں میں نرمی اور گھر میں سکون اور پرسکون ماحول رہتا ہے بنا ہوا۔ اگر ہم بچوں میں آپس میں ایک دوسرے میں کبھی کبھی ایک جملے کی تعریف کر لیں نا، تو یہ انسان کو مغرور نہیں بناتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کی تعریف کر دی جائے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے یا پھر بعد میں وہ ایٹیٹیوڈ دکھانا لگ جاتا ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم تعریف میں کنجوسی کریں گے نا تو پھر ہمارے جو گھر کے ماحول ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کے کام کو سراہا ہی نہیں ہوتا۔ تو آج سے آپ بھی فیصلہ کریں کہ ہم کسی کی خوشامد نہیں کریں گے، لیکن کسی کی اچھے کام پہ بغیر مطلب کہ ہم کسی کے اپنے فائدے کا سوچے بغیر کسی کی تعریف ضرور کریں گے۔ تو یقیناً آپ یہ عمل ایک دفعہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں۔ کچھ ایسے رشتے جن سے ہمارا بہت تعلق بگڑ چکا ہوتا ہے، ہم ان کی اچھائی کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اچھائی کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی کوتاہی کسی سے ہو جاتی ہے نا تو وہ ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پہ ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں نا خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن چھوٹا سا ایک تعریف کا جملہ جو جہاں پہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، تو وہاں پہ اگر ہم ان کی تعریف کریں نا تو ہمارے بہت سے بگڑے ہوئے رشتے جو ہیں بن جائیں گے۔ اب رشتوں میں تناؤ جو ہے نا، یہ جو شروع سے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جیسے کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، اب ان دونوں میں بھی اگر وہ ہوا ہے تو وہ پہلے دن سے اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ان رشتوں کو ساتھ چلنے کا، ساتھ لے کے چلنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اس رشتے کو چھوڑ دو، اس رشتے کو ختم کر دو، بلکہ یہ کہا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو جو اپنے خونی رشتے ہیں ان کو ختم نہیں کرو، ان کو جہاں تک ممکن ہو سکے ساتھ لے کے چلو۔ تو ان ساتھ لے کے چلنے والے کاموں میں سے یہی ہے کہ ہم دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی کریں، ان کی غلطیوں کو معاف بھی کریں، اور ان کی تعریف کرنے سے ان کو خوش بھی کریں، کیونکہ اگر ہم انسانوں کا شکر ادا کریں گے نا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی آ جائے گا، ہم اس کی نعمتوں کا بھی شکر کریں گے۔ اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ آج کا میرا یہ ٹاپک ایسا لگا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کچھ ایسے ٹاپک بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ کبھی کبھی تو میں ڈیلی گھر کی جو روٹین ہوتی ہے وہی شیئر کرتی ہوں، لیکن اس کے برعکس کبھی کبھی میرے ذہن میں جو کچھ مطلب چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فکرہ یا یہ جملہ جو ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ کرے، تو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ایک تو وہ اس سے جو آپ کا نا ذہنی طور پہ خود ہلکے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو اپنی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی سے، تو وہ میں اپنے چینل کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا کروں گی، تاکہ آپ بھی کیا میری طرح سوچتے ہیں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔